میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب طوفان اور حضرت کی وفات کا یہ حادثہ یہ عام حادثہ نہیں ہے، یہ خلا بڑی مشکل سے پور ہوگا، تو اتنے اللہ والے دنیا سے چلے گئے، گویا معلوم ہوتا ہے کہ ضرور روئے زمین پر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، معلوم ہوتا ہے ضرور روئے زمین پر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اسی لیے یہ پیغام آپ لے کر جائیے کہ ہم علماء کی سرپرستی میں کام کریں گے اور اورنگ آباد کی عوام یہ بتا دیں کہ ہم جہیز کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ ابھی ہمارے مہمانوں کی باتیں ہوں گی، ہمیں انہیں سننا ہے، اسی لیے ہم تمام لوگ اسی طریقے سے اطمینان سے تشریف رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ اوپر کی مسجد میں جلسے کے اختتام میں انشاءاللہ کیا جائے گا۔ سب دعا جانے کے لیے دو اذانوں کے لیے رکا گیا، آپ لوگ نے ضرور الحمدللہ۔ اب ہم اپنے جلسے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نوجوانوں، آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کا جہیز جیسی لعنت کا اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے، اپنے علاقوں سے، ہر جگہ سے، اپنے خاندان سے اس کا خاتمہ کرنا۔ کیونکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوا چلتا ہوں۔ گھنساؤں علاقے کی ایک لڑکی 20 جون کو اپنے گھر سے لاپتہ ہوتی ہے۔ 25 جون کو پولیس اسٹیشن کے اندر اسے حاضر کیا جاتا ہے۔ 25 جون کو اس کے ماں باپ کو بلایا جاتا ہے، خاندان والوں کو، علاقے والوں کو، امام صاحب کو، تمام کو بلا کر اس کی 2 گھنٹے تک ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ اس کا ایک رشتہ دار اس کے قدموں میں کھڑے ہو کر، اس کی ماں اس کے سامنے قدموں میں بیٹھ کر روتی ہے، اور اس کا رشتہ دار کہتا ہے کہ جس ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے تجھے آج اس قابل بنایا کہ تو 18 سال کی ہے، جس ماں نے تجھے اس قابل بنایا کہ تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے، آج تو اس ماں کو چھوڑ کر ایک غیر کے ساتھ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے۔ ذرا اس ماں کی محبت کی طرح اپنے آنکھ اٹھا کر تو دیکھ لے، ذرا ایک بات تو دیکھ لے کہ اس ماں کی محبت کا کیا حال ہے۔ وہ لڑکی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں اس کی ماں نے یہ کہا کہ اچھا تو نہیں مانتی، تو ہمارے ساتھ نہیں آتی تو ٹھیک ہے، تو آج سے ہمارے لیے ختم ہو گئی، تو مر گئی۔ تو نوجوانوں بزرگوں سنیے لڑکی کا جملہ دل تھام کر اور غور کریے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ان کو صحیح راہ نہیں دکھائی گئی، معاشرے میں نہیں بچایا گیا، تو آج ان فیوچر ہے اور کیا قدم اٹھنے والے ہیں۔ لڑکی کا یہ جملہ تھا، اچھا تو ہمارے لیے مر گئی تو مر گئی، مجھے اس کے ساتھ ہی شادی کرنا ہے۔ تو یہ حال معاشرے کا ہو چکا ہے۔ ایک لڑکی ابھی وائرل، بہت زیادہ وائرل ویڈیو چل رہا ہے، بلٹ کے نام، بلٹ مانگنے پر سسرال والوں نے بلٹ نہیں دی تو گھر سے لڑکی کو نکال دیا گیا، سسرال سے اس کے مائکے بھیج دیا گیا۔ اس لڑکی کا انٹرویو بہت وائرل چل رہا ہے۔ تو یہ حال معاشرے کا ہو چکا ہے۔ ایسے زمانے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ان جیسے قافلوں کی، ان علماء کی، ان جیسے نوجوانوں کی، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ نوجوان کسی ریل پر ناچ کر، گانے بنا کر شہرت حاصل کر سکتا تھا۔ جو آج کے نوجوان دیکھیں اور آج ہم غور کریں، جو ناچنے والا ہے، جو گانے والا ہے، جو بے حیائی کو پروموٹ کرنے والا ہے، اس کے فالوور دیکھیں، کئی ملینوں میں اس کے فالوور نظر آتے ہیں، اور جو حق کی آواز بن کر امت کو ایک اسٹیج پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے فالوور نظر نہیں آتے۔ یہ ایک سازش ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے ایسے جوانوں کا ہم کو خیر مقدم کرنا چاہیے، ان کا استقبال کرنا چاہیے، ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے مرتضی رحمان صاحب نے ہمیں اس پروگرام کی اسی لیے اجازت دی اور کہا کہ بالکل ایسے نوجوانوں کی ہمت افزائی کرنا ہمارا اہم فریضہ ہے، بالکل آپ اس پروگرام کو منعقد کریں۔ اور نو کا سمجھ رہے آپ میری بات؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یس اور نو کا آپشن لکھا ہوا ہے۔ مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ پہلا سوال ہے پلنگ کا، بیڈ کا، آگے آپشن دیا ہوا ہے یس اور نو کا۔
اگر ہے تو رائٹ کیجئے، نہیں ہے تو رانگ کیجئے۔ اس کے بعد آپشن ہے فریج کا، آپ اگر دینا چاہ رہے ہیں اور جہیز میں وہ شامل ہے تو رائٹ کیجئے، اور اگر نہیں ہے تو رانگ کیجئے۔ آپ خیال کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نکاح کو برکت کا ذریعہ فرمایا، جس نکاح کو گناہ سے بچنے کا ذریعہ فرمایا، جس نکاح کو اللہ کے رسول نے ایمان کی تکمیل ارشاد فرمائی، آج مسلمان اس نکاح کو ایک ایسا برا رواج بنا کر رکھا ہے کہ غریب اب اپنی بچیوں کی شادیوں کو اس قدر بوجھ محسوس کر رہا ہے کہ وہ طاقت نہیں رکھتا اپنی بچی کی شادی کرنے کی۔ میں نے صبح میں سعادت نگر میں ایک بات عرض کی تھی کہ رات کے پروگرام میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا، جو صحیح باتیں ہم تک پہنچی ہے ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، بہار بڑا اسٹیٹ ہے، بڑا علاقہ ہے۔ بہار میں جہاں شادیاں ہو رہی ہے وہاں نظام یہ ہے کہ آج کل ویگنار گاڑی دینے کا سسٹم انہوں نے شروع کیا۔ ہم بولتے ہیں نا بہار پچھڑا ہوا علاقہ ہے، غریب علاقہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہار کی سچویشن کیا ہے۔ ویگنار گاڑی دینا ہے۔ اب یہ بھی سن لیجئے کیسا ظلم بیٹی کے باپ پر بہار جیسے اسٹیٹ میں ہو رہا ہے کہ وہ اگر کوئی باپ گاڑی اپنی بیٹی کو پہلے دے چکا، اگر 2 بیٹیاں پہلے نکاح ہو چکے ہیں ان کو گاڑیاں دے چکا ہے، اب چونکہ ماڈرن زمانہ، اپڈیٹ زمانہ ہے، نئی چیزیں، نئے ورژنز گاڑی کے اندر آ رہے ہیں، اور اگر 1 سال کے بعد اپنی چھوٹی بیٹی کا اگر وہ نکاح کرتا ہے اور اس وقت گاڑی میں کوئی نئے اپڈیٹ آ گئے اور اس نے وہ گاڑی اپنے چھوٹی بیٹی کو دی اور پرانی گاڑی جو ہے پہلے 2 اپنے دامادوں کو دی ہوئی ہے، یہ خبریں بھی موصول ہو رہی ہے کہ وہ دونوں داماد مشورہ کر کے اپنی دونوں بیویوں کو گاڑی کے ساتھ سسرال رخصت کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گاڑی میں وہ اپڈیٹ موجود نہیں ہے جو وہ ابھی تیرے باپ نے تیری بہن کو دیا ہے، اب یہ گاڑی واپس لے کر جا، تو بھی جا اور وہ نئے اپڈیٹ کی گاڑی لے کر۔ بہار کا ہی ایک واقعہ دردناک میں آپ سرد کر اپنا مقصد لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کر رہے ہیں اور لوگوں میں ایک چیز کا اعلان کر رہے ہیں، حقدار کو ہی پہنچے گا حق، اس سے اس کے لیے حقدار کو ہی پہنچے گا حق، اس سے اس کے لیے اس میں نہیں بات کوئی گریز کی، اور فطرہ، زکوٰۃ، صدقہ ان کو ہی دلواؤ اب کے ساتھ جو لوگ مانگ کرتے ہیں عارف جہیز کی، جو لوگ مانگ کرتے ہیں عارف جہیز کی۔ آج رہا تھا کہ اے مسلم نوجوانوں، اے بزرگوں، اے دوستوں، آج امت کی بیٹیوں کے حق میں اپنی آواز کو ہماری آواز سے ملاؤ اور بیٹی کی عزت کے خاطر یہ آواز لگاؤ کہ بیٹی عزت ہے، سودا نہیں۔ یہ ملک میں آواز لگائی جا رہی ہے، ہم آپ سے ایک مرتبہ یہ نعرے کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی آواز سے ایک مرتبہ یہ کہیں کہ بیٹی سودا نہیں، عزت ہے۔ تمام احباب ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ بیٹی سودا نہیں، عزت ہے، بیٹی سودا نہیں، عزت ہے۔ ماشاءاللہ، یہ قافلے کی آواز۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اسٹیج پر تشریف فرما آج کی نشست کے صدر محترم الحاج ساجد صاحب، جہیز مفتی ابھیان کے صدر مولانا نصر اللہ صاحب دامت برکاتہ، اور چھریر بدن کا فکر مند نوجوان جاوید امان صاحب جو اس فکر کو لے کر ملک کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں، ہمارے سرپرست بزرگ مولانا عبدالشکور صاحب جامعی، اس پورے کیمپس کے بے تاج بادشاہ
شاہی امام مفتی ناصر صاحب اور ایڈوکیٹ مولانا انوار الحق صاحب. ایک زمانہ تھا کہ بمبئی میں صابو صدیق نے ایک مسافر خانہ بنایا تھا. ہمارے شہر میں بھی ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش مولانا سلیمان صاحب نے کی ہے. ان کے پاس بھی ایک مہمان خانہ پروقار ہے اور وہ خاموش بہت ساری خدمات انجام دیتے ہیں. آج وہ بھی ہمارے مہمان خصوصی ہے. ابابیل یوتھ فاؤنڈیشن کے ذمہ دار عدنان صاحب اور معزز سامعین، خوشی ہے اس بات کی کہ ہم نے حیدرآباد کو بیدر سے چلتے ہوئے آنے والے اس قافلے کا استقبال کیا جس کی سرپرستی علماء کر رہے ہیں. کام اچھا ہو اور سرپرستی علماء کی ہو تو ہم تن من دھن کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. صفا بیت المال ممبر و محراب فاؤنڈیشن اور ابابیل فاؤنڈیشن نے شہر اورنگ آباد میں اس قافلے کا استقبال کیا اور انشاءاللہ صرف استقبال نہیں، آئندہ جب جب بھی ضرورت پڑے گی ہم شانہ بشانہ چلنے کے لیے ہر وقت انشاءاللہ تیار رہیں گے. یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں، ملک میں رہنے والے ہر شخص کا ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ صرف مہم چلانے، ریلی نکالنے، بیان کرنے اور جلسے و جلوس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کچھ کرنا تو ضرور پڑے گا. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں، کچھ آواز لگائیں، سوتوں کو جگائیں. اور ایک آواز لگے گی تو کچھ تو غیرت مند ہوں گے جن کی غیرت جاگے گی. ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ انٹرنیشنل بھکاری بننا یقیناً بری بات ہے، اور وہ اس عزم کے ساتھ کچھ نوجوان سر پھرے اٹھیں گے کہ لاکھ اماں کی آرزو ہو، دادی کی نانی کی آرزو ہو، گھر کے عورتوں کی اور دوستوں کی آرزو ہو، لیکن میں سارے دوستوں اور گھر کے ذمہ داروں کی آرزوؤں کو پیر کے تلے دبا کر میرے نبی کی آرزو کو پورا کرنا چاہتا ہوں. اور یقیناً امید ہے کہ اس ملک میں اور خاص طور پر مسلمانوں میں بے شمار ایسے نوجوان ہیں. تمام علماء کرام ان کا استقبال. ہمارے ساجد بھائی سے درخواست مفتی ناصر صاحب کا استقبال مفتی انیس الرحمان صاحب کریں گے. ایڈوکیٹ اور ہمارے آج جو یہاں بیت الترتیب میں اورنگ آباد میں یہاں جہیز مفت کی ابھیان چل رہا ہے، اس کے پر آپ نے عنوان میں آپ کو بہت سی اچھی باتیں بتائی. کیا ادیش تھا اور نوجوانوں کو کیا رہبری کریں گے، اور آپ کا آنا کہاں سے ہوا اور آپ کا نام بولیے؟ میرا نام محمد نصر اللہ خان رحمانی ہے. میرا گاؤں جولا پنچال ہنگولی کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. ہم 1.5 سال پہلے جاوید بھائی سے ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی تھی. میں پہلے سے بھی اس سلسلے کو لے کر فکر مند تھا کہ مسلمانوں سے یہ جو مہنگی شادیوں کا نظام ختم ہو جائے. حیدرآباد سے چونکہ جاوید بھائی تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم نے جاوید بھائی سے اس سلسلے میں بات کی. 1.5 سال تک یہ بات چلتی رہی. 1.5 سال کے بعد ہم نے ایک جگہ بیٹھ کر یہ فیصلہ لیا کہ ہم کو روایتی جلسوں سے ہٹ کر کوئی ایک ایسا پیغام لے کر امت کے اندر جانا ہے اور ایک الگ طریقے سے کہ لوگوں کا اٹریکشن اس کی طرف ہو، لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو. اس خیال سے ہم نے اعلان کیا کہ ہم پیدل پورے ملک کا جہیز مفتی ابھیان کو لے کر دورہ کر رہے ہیں. ہزاروں بچیوں کی سسکتی ہوئی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی، ہزاروں ماؤں کا درد ہمارے کانوں تک پہنچا. اسی خیال کو لے کر ہم کرناٹک کا دورہ کر کے آج اورنگ آباد آئے ہوئے ہیں. اورنگ آباد میں مختلف پروگرامات ہوئے. صفا بیت المال کے ذریعے
اور ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے، ابابل یوتھ کمیونٹی کے ذریعے 2-3 پروگرام ہوئے، اسی طرح سعادات نگر کے محلے کے نوجوانوں کے ذریعے پروگرام ہوئے۔ ہم نے ایک ہی پیغام دیا، اور وہی پیغام آپ کے چینل سے میں تمام انسانیت کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں چھوڑیے۔ کوئی الگ الگ باتیں کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے امیر نہیں سدھریں گے، غریب نہیں سدھریں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا۔ سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شادیاں دین کی بنیاد پر کرو، اور دین پر شادیاں کرو، اس میں کم خرچ ہو، اور کم خرچ پر جو ہے اپنی بچیوں کے مصنون طریقے پر بچیوں کے شادیاں کیجیے۔ انشاءاللہ آپ اپنی نگاہوں سے اپنے بچوں کی زندگیوں میں برکتیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب آخری سوال آپ سے، آپ نے بیان میں کہا ایک لڑکی جو ہے مرتد ہو گئی تھی، تو کیا وجہ تھی، کس وجہ سے اس کی پریشانی آپ نے بیان کی، ہمارے درشکوں کو بتائیں۔ دیکھیے، میں نے واقعہ ذکر کیا، واقعی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس کی ارتداد کی وجہ صرف یہ رہی کہ غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہو پا رہا تھا، باپ غریب تھا، کہیں سے کوئی انتظام نہیں کر رہا۔ دیکھو، ماں باپ کے پاس 2-3 آپشن رہتے اگر وہ غریب ہیں۔ ایک آپشن رہتا وہ کھیت بیچ دینا جو کھیت ان کو وراثت میں ملا ہے، یا ایک یہ کہ وہ جو گھر ہے جس سے اس کے اٹیچمنٹ جڑے ہوئے ہیں، اس کی یادیں جڑی ہوئی ہے، اس کے در و دیوار کو دیکھ کر اس کے بھائی بہن، اس کے ماں باپ کا درد جڑا ہوا ہے، وہ گھر بیچ کر بچی کی شادی کرنا پڑتا، یا کھیت بیچ کر بچی کی شادی کرنا پڑتا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اس بچی کے باپ کے پاس نہ تو ذاتی گھر تھا، نہ کوئی اور پراپرٹی تھی۔ بار بار تقاضا ہونے کے بعد اس نے بہت کوشش کی، لیکن وہ بات جو ہے وہ نہیں بن پائی۔ بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک کڈنی بیچ دوں گا، اور کڈنی بیچ کر بچے کی شادی کروں گا۔ جب بیٹی نے یہ سنا کہ میری وجہ سے باپ کڈنی بیچنے والا ہے، مارے خوف کے، اس کا دل نہیں تھا جانے کا، لیکن خوف کے راستے پر چلی گئی اور اپنے دامن حیا کو تار تار کر دیا۔ جب اس کو پکڑا گیا تو یہ سارا واقعہ جو ہے اس نے سنایا اسی کے زبانی۔ اس لیے درخواست ہے کہ اپنی شادیاں مختصر انداز میں مصنون طریقے پر کیجیے۔ اگر آپ کے دل میں، اگر آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، یا آپ اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، یا آپ کی بہن سے محبت کرتے ہیں، تو خدا یہ لعنت کو ختم کرو۔ اس سے کسی کی زندگی میں خوشیاں آنے والی نہیں ہے، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کون تو اپنی امی سے محبت کرتا ہے، آپ کو بہن سے آ کر امی کہیں، میں کہوں گا آپ کو کہ میں 2 کروڑ روپے دوں گا، آپ کی امی کا صرف انگوٹھا دوں، میں کہوں گا 2 سونے کا مہار میں آپ کے نام کروں گا، صرف 1 انگوٹھا دوں، صرف انگوٹھا مانگ رہا ہوں، سانسیں نہیں مانگ رہا ہوں، ان کی ذلت نہیں مانگ رہا ہوں، ان کو گھٹنا بولا نہیں کر سکتا، انگوٹھا مانگ رہا ہوں۔ میں کہوں گا پوری کائنات میں جو نظر آ رہا ہے آپ لے لو، بس میرے کو آپ کے امی کا ایک ہاتھ لے لو۔ ہے کوئی آپ دینے والا نہیں، کیوں؟ کیونکہ امی سے محبت 70 ماؤں سے وہ محبت کرنے والا ایک لڑکا ہے۔ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اس کے احکام کو سنا ہے، پڑھا ہے، عمل کیا ہے کہ کیا احکام ہے؟ ایک ماں سے اتنی محبت کر رہے، پوری کائنات اس کی جوتی کے وقت پر رکھ رہے ہیں، جب بات ان کو آ رہی ہے، ان کو دکھ پہنچ رہا ہے، تو ہم وہ پوری کائنات کو جوتی کی وقت کرتے ہیں۔ جب 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے لڑکا، اس کی بات کو کیوں آنس نہ رکھتے ہیں؟ چھوٹی محبت ہے، دعوت جھوٹے ہیں ہمارے، ہم جھوٹے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح بات ہے، پریکٹیکل بات کرتا ہوں۔ دوسری چیز میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ماں کے لیے پوری کائنات کو اپنی سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ ابھی ایک سوال، آپ دیکھو، ہر کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا، جس کے پاس ضمیر ہے اور جس کے پاس آخرت کا ایمان ہے، وہی مرد مجاہدین ہاتھ اٹھائے گا، اور آج کے بعد اس میں عمل بھی کرے گا، تو انشاءاللہ۔ ایک طرف میں اس کی ماں کو رکھتا ہوں، دوسرے طرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہوں، تو آپ کس کو چنیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، کس کو چنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دو، مانا میرے نبی کو، ہاتھ اٹھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے افضل ہے، اور ایک سائڈ میں پوری کائنات پورا آنا کر دیتا ہوں، کلچر، گیمز، لکڑی، گاڑیاں واڑیاں، ایوریتھنگ جو بھی اس دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کا ہے، ایک طرف میرے نبی کا نام، آپ کس کو چنیں گے؟ زمین سے جواب دو، زور سے بولو، آج کل گھر میں چاہیے آواز، نبی کو۔ الحمدللہ، اب اور اس کا جواب
ضمیر سے نہیں اپنے ایمان سے تو جیسا ماں کے لیے نکلا ہے نا اپنا اسی طرح کرنا چاہیے. ایک طرف میں رکھتا ہوں سنت کی بے حرمتی جو نکاح میں کرے, ایک طرف رکھتا ہوں میں ناچ گانا, ایک طرف رکھتا ہوں بڑے باپ کے لیے زبردستی کھانا, ایک طرف رکھتا ہوں نہیں لڑکی والے کسی طرح ہم لیں گے آپ کے پاس تک میرے چار ٹیکے لے لیں گے, ایک طرف رکھتا ہوں وہ انگیجمنٹ کا, ایک طرف رکھتا ہوں گڈی کھائی کا, ایک طرف رکھتا ہوں سالیہ کا جوتی چھپانے کا, ایک طرف رکھتا ہوں ناچ گانے کا, ایک طرف رکھتا ہوں ساری وہ چیزیں جس نے شریعت سخت سخت منع کیا ہے. اور دوسری طرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت نکاح آسان ہے اور اسی طریقے سے کیا جائے جس طرح سے ہمارے نبی نے بتایا ہے. آپ کس کو چنیں گے؟ آپ دیکھو اب تک ہم غافل تھے جو بھی تھے دھوکے, لیکن آج کے بعد اپنی ماں کے لیے ایک انگوٹا نہیں دے سکتے پوری کائنات کے لیے. میرے نبی کی سنت کی بے حرمتی کیوں کرے؟ آج کے کلچر, آج کے پروگرام, آج کی شادی, آج کی رسمیں کیسی ہو رہی ہے؟ شادی بڑی ہو رہی ہے, کمپانی چل رہا ہے, اس نے مسئلہ کیا میں 10 مانے میں 11 رکھوں گا, ان مرسیڈیز میں میں جیگوار میں آؤں گا, ان جیگوار میں پٹاخے لگاؤں گا, پٹاخے لگا کے وہ لگاؤں گا. کمپیریشن ویڈیوگرافی مسئلے میں ڈرون کیوں کا کمپیریشن اسٹیجوں پہ ساری رسمیں آ گئی. میری نبی کی سنت کو نہیں بچ سکتی. بس میں اسٹیج پر سنت ہونے میں شرم آنی چاہیے. دیکھو کوئی باس ہے, کوئی جو بھی جاب کرتے, بھائی اچھا کام کرو, رمضان آ رہا بونس دیتا ہوں بولتے اور ملتا بھی. بقرعید آ رہی ہے, رمضان آ رہا, دسہرہ دیوالی جو بھی آ رہی اس میں بولتے بونس دیتے. 10 بجے دکان کھلتی, 9:30 بجے بند ہوتی, 10 بجے دکان کھلتی لیکن 9:45 کو پہنچتے آپ, دوپہر میں گراہک نہیں رہتا. دوسرے جو کام ہے جو نہیں بولے گئے آپ, پھر بھی آپ کی نظر میں اچھے نہیں دکھے تو آپ سیٹ کی نظروں میں اچھے بننے کے لیے آپ وہ چیزوں کو سیلیکٹ کرتے. اس کا دکان 9:30 بجے بند ہوتی, آپ 10 بجے تک جاتے, بند ہونے کے بعد سیٹ کو 2 بار سلام کر کے جاتے. بیٹھو بھائی, دعا ہوگی انشاءاللہ. بیٹھے رہیے, بیٹھے رہیے. تمامی اکابر سے درخواست ہے کہ یہ ایوارڈ مسلم قوم و ملت ایوارڈ حضرت مولانا رسول اللہ بیٹا میرے سامنے آؤ جیسا. ہاں بچے کا چہرہ چھپ جا, بچے کا چہرہ چھپ رہا. اوارڈ نہیں دکھا چلتا, بچے کا چہرہ دکھنے کو. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. جہیز ابھیان کے روئے رواں مولانا نصر اللہ صاحب, جاوید امان صاحب, اور ہماری بھاشا میں نیتا کہیں گے ایسے ہمارے مفتی انیس صاحب, اور اسٹیج پر تشریف رکھے سبھی ہمارے جمعیت کے شہر صدر مفتی ناصر صاحب, اور سامعین, میرے کو اردو بہت کم آتی. میرے محترم بزرگ اور دوستو, آج کا جو پروگرام میری صدارت میں ہوا میں اس سے بہت ہی خوش ہوں. اور انیس صاحب نے جو مجھے صدارت کے لیے جو قبول کیا, میں ان کا بہت اور ان کے سبھی ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایسے پروگرام میں اکثر مجھے جو ہے تو وہ بلاتے ہیں اور میری ہمت افزائی کرتے ہیں. میں ایک چھوٹا آدمی ہوں لیکن وہ بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آج جو جہیز مفت ابھیان یہ پروگرام شہر میں ہوئے, اور ہمارے باہر سے جو مہمان آئے اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہماری زندگی ہو. جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ رب العزت اس کو دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا, اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ رب العزت اس کو دونوں جہاں میں ناکام کر دے گا. اس کے لیے جو ہے ہمارے گھر کے اندر
اور ہمارے محلے کے اندر پوری دنیا کے اندر دین عام ہو جائے، اس کے لیے جو ہے تو ہر لائن سے جو ہے تو جدوجہد اور کوشش ہوتی ہے، اور اسی کا ایک اسی کی یہ کڑی ہے، اور میں اس سے بہت سہمت ہوں، کیونکہ پریکٹیکل پہ میں وشواس کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں۔ میں نے اپنے 2 بچوں کی شادیاں کیا، اور سب سے پہلے میں جو ہے تو جیسا پیام سلام جو بھی ہے بات چیت ہونے کے لیے جاتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں آپ کا چمچہ بھی نہیں لوں گا۔ تو پریکٹیکل پہ وشواس کرنا ضروری ہے، اور ہر آدمی نے اپنے دل کے اندر یہ بات کو جو ہے تو دل کے اندر ٹھان لینا چاہیے کہ میں اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے بیٹے اور جتنے بھی اپنے دوست احباب جو ملنے جلنے والے ہیں، ان سے جو ہے تو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جہیز جو ہے لعنت ہے، اور جہیز کی یہ برائی سے جو ہے تو ہم کو جو ہے تو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے تو کوشش اور جدوجہد کرنا چاہیے، اور لوگوں میں بات کرنا چاہیے۔ کام کرنے سے کچھ کام ہوتا، باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہے، اور کام سے کام وجود میں آتا ہے۔ تو کام جو ہے پریکٹیکل میں کرنے کو ہونا، کیونکہ اتنے لوگ اگر بیٹھے، انشاءاللہ 4 لوگوں میں اگر یہ بات چلائے کہ آپ جو ہے، میں نے اپنے بچے سے کہا کہ بھیا جہیز اپنے کو نہیں لینا ہے، اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے جہیز کی بات نہیں کرنا ہے، اپنی بیٹی سے کہا کہ جہیز کی بات نہیں کرنا ہے، تو کیا ہوں گا انشاءاللہ 4 لوگ، اگر 300 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں، تو یہ 800 لوگوں تک یہ بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ 800 لوگ جو ہے تو 8000 لوگوں کو بات پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے تو بہت دقت کی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اور جو ہے تو لڑکی والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے نا تو یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، یہ کر دیں گے۔ انہوں نے بھی جو ہے تو میں اپیل کرتا ہوں لڑکی والوں سے بھی کہ وہ جو ہے ان کو جو ہے نا سر پہ جو بولتے ہیں نا چڑھا دیے، لاڑ کر لیے، بچے کا لاڑ کرنے کے بعد وہ بگڑ جاتا، ایسا ہی جو ہے تو ہم جو ہے تو کیا کرتے، ہمارے جیسے ہمارے سمدھی سے ایک فون آیا، بولے بھائی تم چمچہ نہیں لے رہے لیکن پلنگ لے لو۔ اور میں بولا بھیا چمچہ نہیں لے رہے تو پلنگ کیا لیں گے، دادا کچھ بھی بول رہے کہ تم۔ تو یہ جو ہے نا تو اپنے طور پہ جو ہے آدمی نے کوشش کرنا، کیا کوشش کرنا کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برائی کیسی ختم ہو سکتی۔ تو اس کے لیے جو ہے اب یہ کئی گلیوں کے اندر، شہر کے اندر جو ہے تو ناچ گانے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا بولے تو بولے وہ رسم ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ 300 مکانوں کی بستی، 200 مکانوں کی بستی میں نے پریکٹیکل دیکھا کہ ایک آدمی بولنے والے، تو کیسا چلے ہیں یہ؟ ہم کو جو ہے تو کوشش کرنا پڑے گی، ہم کو جو ہے تو سماج کے اندر آنا پڑے گا، اور سماج میں بات کرنا پڑے گا۔ اللہ نے جس کو صلاحیت دیا، صلاحیت کی بھی پوچھ ہوں گی، مال دیا اللہ نے تو مال کی بھی پوچھ ہوں گی، اللہ نے جو ہے تو کرسی دیا تو اس کی بھی پوچھ ہوں گی۔ اس کے لیے جو ہے میں اپیل کرتا ہوں لڑکے والوں سے بھی اور لڑکے کے ماں باپ سے بھی کہ وہ جو ہے جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کا کام کریں، اور جو ہے تو اس لعنت سے جو ہے تو ہم دوری اختیار کریں۔ اگر ہم اس سے 50 سال پہلے کی بھی زندگی دیکھیں، 60 سال پہلے کی بھی جو ہے تو ماحول کو دیکھیں، آج جو ہے تو اللہ حفاظت کرے کہ کوئی جو ہے تو شادیاں جو ہے اتنی آسانی سے ہو جاتی تھی، صبح میں 9-10 بجے دیہاتوں کے اندر جو ہے تو نکاح ہو جاتا تھا، اور جو ہے تو وہ لڑکی والے کا جو ہے تو وہ پہلے سے رواج بنا کے رکھے، تو میں لڑکی والے کا جو ہے تو صبح میں کھانا، اور اس کا جو ہے تو ولیمے کا کھانا۔ اور کئی دیہاتوں کے اندر، کئی جو ہے تو علاقوں کے اندر تو ولیمے کا سسٹم ہی نہیں ہے، اپنے بڑے بڑے شہروں میں، اور اب جو ہے تو دیہاتوں میں بھی سسٹم گیا، لیکن اس کو خرافات کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو وہ تو بے دینی ہوں گی۔ ہم ایک سنت زندہ کرنے کے لیے ہزاروں سنتوں کو جو ہے تو کیا کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے اللہ کے حکم، مرنا ہے ہم کو، چھوٹی سی اللہ نے زندگی دیا، اس میں اچھے کام کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے میں اور ایک بار اپیل کرتا ہوں نوجوانوں سے، اور نوجوانوں کے والدوں سے، ان کے بھائیوں سے، ان کی بہنوں سے، اور ان کے بھونیوں سے، کہ وہ جو ہے سادگی میں جو ہے تو نکاح کرائے، اور سادگی میں اگر ہوگا تو جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برکت ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے تو پھر میں ایک بار اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے تو جہیز کے جو ہے تو اس ابھیان میں، اور یہ کام جو ہے تو بہت اونچا کام ہے، یہ کام کو اگر ہم سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام جو ہے تو آسان ہوگا۔ اس کے لیے جو ہے تو یہ کام کو جو ہے تو ہم آگے بڑھائیں، اور اس کام کو جو ہے
जो है तो भरपूर साथ दे, मैं भी इंशाल्लाह साथ दूंगा, आप भी साथ देंगे इंशाल्लाह। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मेरे को पीछे आना पड़ेगा, पीछे लो, पीछे 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 पीछे। सुलेमान साहब आ गए। पीछे 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 सर, पीछे 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 आ जाइए, बहुत बहुत जगह है। इंशाअल्लाह आज की इस इजलास आम के अंदर मैं इस बात का अज़्म करता हूँ कि जो शादियाँ खुराफात से भरी भी होंगी, इंशाअल्लाह उन शादियों के निकाह में पढ़ाऊंगा नहीं। इंशाअल्लाह इस बात का मैं अज़्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे माशरे के अंदर जितने रस्म व रिवाज और खुराफात हैं, अल्लाह ताला उन तमाम रस्म रिवाज और खुराफात से हम सब की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। वैसे कार्य निकाह मैं भी हासिल करता हूँ और किया हुआ भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस पर अमल भी है। लेकिन मेरे तमाम जो कार्य निकाह हज़रात उनसे भी दरख्वास्त है कि अब इस निकाह में हम देखेंगे खिलाफ सुन्नत अमाल हो रहे हैं, खुराफात रसूमात वगैरह, वो अब हम नहीं पढ़ाएंगे उस निकाह को इंशाअल्लाह। सारे अज़ान करते हैं इंशाअल्लाह। आज की ये महफिल जिसमें जावेद अमान साहब, नसरुल्लाह साहब, जहेज मुफ्ती अभियान के तहत ये दिन भर के इजलास का खुलासा ही है कि काजी मुबारक देखे और मैं भी जैसी बात पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह वो शादी जो जहेज से शुरू होगी, खुराफात से नहीं होंगी। हम ऐसी शादी हर किस नहीं कराएंगे। اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن اولئك رفيقا. جزا الله ان محمدا رسول صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں شکر گزار ہوں ثقافت المال ابابی کمیونٹی ممبر اور نکاح فاؤنڈیشن کے ان غیور نوجوانوں کا ہمارے بزرگ اور ہمارے مشہور مربی حضرت مولانا مفتی سلیمان صاحب کا، قاری مصطفیٰ صاحب کا، بھائی عدنان کا اور تمام ابابی کمیونٹی ممبر نکاح فاؤنڈیشن ثقافت المال کے تمام غیور ساتھیوں کا جنہوں نے آج پروگرام کر کے جزاک اللہ. وہ آنے دو ان کو. یہ کیا ہے؟ جہیز مفتی ابھیان. سیدھا رہنا. پیچھے پیچھے پیچھے. آگے سب. بولنے لگا اپنا جو نعرہ ہے وہ نعرہ کون سا؟ نہیں، نعرہ تھا، نعرہ جہیز کا، جہیز مفت کا ایک نعرہ بول دو. دیکھیے ہمارا بہترین جو نعرہ ہے جس کو ہم لوگ سب سے زیادہ پیش کریں وہ نعرہ یہ ہے کہ آقا کا فرمان ہے جہیز لینا اور دینا دونوں حرام. دیجیے ہے آپ آگے کا جملہ پورا کیجیے، میں بولتا ہوں آقا کا فرمان ہے آقا کا فرمان ہے آقا کا فرمان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मुक्ति अभियान की टीम और सपा बैतुल माल और नूर महराब फाउंडेशन, ये सारी तंजीमें यहाँ पे आई थी सिर्फ और सिर्फ फिक्र और आवाज़ तड़प लेके आई थी, और यहाँ के नौजवानों और बुजुर्गों ने इस आवाज़ को इनकलाब में बदला अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इनकलाब का क़यामत तक चलता रहेगा। और मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ को देख के कि यहाँ के नौजवानों में और उलमा इकराम में ये जज्बा है कि किसी भी हाल में सुन्नत को जिंदा करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे आलम से ये सुन्नतों को चुन चुन कर जिंदा करें और जहेज जैसी लानत को खत्म करें। और जो कहते हैं अपनी बेटियों को खुशी से दे रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, देना है तो अपनी विरासत में हिस्सा दीजिए, देना ही है अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा दीजिए, अपने दुश्मन की चाबी मत बना के दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।